بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں ایسا وقت آیا، چاروں طرف سے سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھا جاتے۔ جو کام انہیں مطلوب ہوتا، یہ ان کا دعا مانگنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم مکہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر ایک قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات میں ہم سب کو مکہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا ابو طالب کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر ایک قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، آدھی رات ہو گئی ہے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تجھے ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار و محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار لوگ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے بارش لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، یہ سن کر مکہ شریف کے لوگ بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے؟
اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آئی۔ اب تو سورج سر پر آ گیا تھا اور سردار لوگ بارش مانگتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش مانگ رہے تھے، مگر بارش کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کے پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سرداروں لوگوں میں سے گرم کی وجہ سے کہیں لوگ چکر آ کر گرنے لگے۔ ان میں سے کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب کہنے لگے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے لوگ ہیں، ہم رات سے بارش مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے بارش نہیں برسائی رہی، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور وہ بارش برسا دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اسی طرح سے 3 گھنٹے اور بیت گئے اور پانی نہیں آیا، اور نہ ہی پانی آنے کی امید تھی نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار بھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگا لیا تو آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، ان 32 لوگوں میں سے کسی نے ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں بارش مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم بارش مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، پھر بارش کہیں بھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہارے چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔
وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں؟ پھر تمہارے میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور مبارک چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں کیا اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اے میرے دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا۔